بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرا یہ پروگرام لیگل ہیلپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل ہمارا ملک جو ہے ایک بڑے شدید سیاسی بحران کا شکار ہے، اور اس پہ سونے کا سہاگا یہ ہے کہ ایک شدید قسم کا مالی بحران بھی ہے۔ ویسے تو میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہمارا جو اسٹیٹ میڈیا ہے، یعنی کہ پاکستان ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن اور جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، وہ ایک ہی بات کہتے ہوئے سنے گئے ہیں جی کہ پاکستان ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تو جناب، یہ پاکستان اس نازک دور سے کیسے نکلے گا؟ تو یقیناً پاکستان نازک دور سے اس وقت نکلے گا جب اس کو اس نازک دور سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ایک ادارے کو، ایک گھر کو، ایک ریاست کو لوٹا جائے گا، اس میں بد انتظامی کی جائے گی، اس میں بیڈ گورننس ہوگی، اس میں رول آف لا نہیں ہوگا، اس میں ڈسکریمنیشن ہوگی، اس میں مساوات نہیں ہوگی، تو پھر یقیناً وہ ریاست یا وہ ادارہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ابھی جناب 2-3 دن پہلے پاکستان کے جو وزیر قانون ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا۔ اس بیان میں انہوں نے یہ کنوے کیا کہ اگر کوئی کام جو ہے اس کا آئین میں کوئی ٹائم مقرر ہے، تو اگر وہ اس ٹائم کے دوران نہیں ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایگزیکٹ ورڈ بھی ریپروڈیوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ان کا انٹینشن یعنی کہ ان کی نیت جو کنوے ہو رہی تھی وہ بتا رہا ہوں۔ اور یقیناً جو وزیر قانون ہے ان کا حوالہ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 254 کی طرف ہے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ آرٹیکل 254 کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ آرٹیکل 254 جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ failure to comply with requirement as to time doesn't render an act invalid. When any act or thing is required by the Constitution to be done within a particular period and it is not within that period, the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period. اب جناب، میں تو اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر قانون جو ہے وہ ایک ایسے شخص ہیں جو آرٹیکل 254 جو ہے اس کا مطلب بھی سمجھنے سے عاری ہیں، اور در حقیقت وہ یہ کنوے کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر آئین میں 5 سال کے بعد یا جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس کے 90 دن یا 60 دن کے اندر الیکشن کروانے کی بات کی گئی ہے، تو اگر اس پیریڈ کے دوران الیکشن نہیں ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو مطلب یہ ہے، یقیناً یہی وزیر قانون جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھی ایڈوائز کرتے ہوں گے کہ جناب آپ بے فکر رہیں، ہم یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے الیکشن کی ڈیٹ نہیں آئی، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے الیکشنز جو ہیں وہ within 90 days ہونے ہیں۔ اور کانسٹیٹیوشن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اگر سیلاب ہوگا، اگر غربت ہوگی، اگر مہنگائی ہوگی، یا اگر کسی اور قسم کا کوئی معاشی بحران ہوگا یا جنگ ہوگی تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جس میں جنگ کے دوران اور بڑے بڑے جو المیے تھے ان کے دوران بھی الیکشن ہوئے ہیں، یعنی کہ امریکن تاریخ میں
کبھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہاں پر الیکشنز جو ہے وہ ملتوی ہوئے ہوں۔ اسی طرح اب برطانوی تاریخ جس کو ہم ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اس میں بھی کبھی الیکشن جو ہے وہ جو ڈیوریشن فکس ہے، یعنی کہ 5 سال کے بعد نہیں ہوئے، اس سے پہلے بہت مرتبہ ہوئے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کی عدم مقبولیت اس حد تک ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن کرائیں گے تو ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اقتدار سے باہر ہوں گے، اور جس طریقے سے وہ فاشسٹ ایکٹس کر رہے ہیں یا ڈکٹیٹوریل طریقے سے سسٹم کو چلا رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہو۔ تو جناب ایسے نہیں ہے۔ آئین میں ایک آرٹیکل 6 بھی ہے جو آئین سے انحراف کی، جس کو ہم ہائی ٹریزن یا عام لفظوں میں غداری کہتے ہیں، اس کی سزا کی متعلق بھی بات کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ کون سے ایکٹ۔ تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آئین کو ایبروگیٹ کرتا ہے، ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی اس کی پروویژن کو، کسی شک کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ہائی ٹریزن کی جو سزا ہے وہ دی جائے گی، جو کہ سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ دیکھیں کہ آئین میں جہاں پر ڈیٹ دے دی گئی ہے، یا ٹائم اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے، یا پیریڈ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کو آپ انکریز نہیں کر سکتے۔ اگر 3 سال لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد 3 سال ہی ہے۔ اگر 5، اس سے تو پھر جناب ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا آئینی بحران، گورننس کا بحران آ سکتا ہے۔ مثلا اسمبلیاں کہیں گی ہم تو 5 سال نہیں، ہم تو 10 سال چلیں گے، ہم تو کبھی الیکشن ہی نہیں کرائیں گے۔ صدر 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، صدر کہے گا جی میں تو اب تاحیات صدر رہوں گا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس تک رہتا ہے، تو اگر وہ جو ہے وہ کہے گا جی میں تو اب وزیر اعظم رہوں گا۔ آرمی چیف یہ کہے گا جی کہ میں تو 3 سال نہیں، میرا اب چونکہ میں مقرر ہو گیا، اب تو میں جب تک میرا جی چاہے گا میں رہوں گا۔ اسی طرح آئین کے اور بہت ساری کلازز ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ آرٹیکل 89 میں جو ایک آرڈیننس ہے، اس کی مدت فکس کی گئی ہے کہ 120 ڈیز۔ یہ ہمارے وزیر قانون جو ہے ان کو یہ سمجھ نہیں ہے، اور ان کو شاید آج تک یہ بھی شعور نہ ہو کہ 120 ڈیز جیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی آرڈیننس لیپس ہو جاتا ہے۔ وہاں پر تو کبھی یہ نہیں کہا گیا جی کہ اس میں 120 دن لکھے ہوئے ہیں، یہ اب ہماری مرضی ہے جی، یہ تو اب چلتا رہے گا۔ تو بالکل سیم پروویژن ہے کہ اگر کہیں پر الیکشن کی مدت جو ہے وہ 90 ڈیز لکھی گئی ہے، اور دیکھیں کہ اس میں صرف 90 ڈیز نہیں لکھا ہوا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ within 90 ڈیز، یعنی کہ 90 دن کے اندر اندر۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن، یا پھر اگر بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ 90 دن کے اندر اندر ہونے ہیں، یا 60 دن کے اندر اندر ہونے ہیں، یا جو بھی صورتحال ہے، تو آپ اسے اس سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ یعنی کہ 90 دن کو آپ 9 سال نہیں کر سکتے، یا 60 دن کو آپ 6 سال نہیں کر سکتے۔ تو جناب اگر اسی طریقے سے سسٹم چلا تو پھر سارے کے سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ اسی چیز کو ڈکٹیٹرشپ یا فاشزم کہتے ہیں، یعنی کہ لوگ جب برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کو ہی قانون سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ملک میں جتنا بڑا سیاسی بحران ہے اور جتنا بڑا مالی بحران ہے، اگر حکومت جو ہے اس کو جو بھی ایک لولا لنگڑا آئین موجود ہے جس پر عمل درآمد کی شدید کمی ہے، اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو پھر اس کے بڑے شدید سنگین قسم کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔